اس کے بعد آگے پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا مکہ میں ببرکت گھر جو ہے وہ مکہ میں ہے، یعنی اللہ کا گھر بیت اللہ. اس میں بڑی بڑی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے امن میں ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور فرمایا کہ لوگوں پر جو استطاعت رکھتا ہے راستے کی، یعنی آنے جانے کا خرچہ جس آدمی کے پاس ہے، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ حج کرے اللہ کے گھر کا. تو حج ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوتا ہے. صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جس سے وہ آج کل کے حساب سے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں 5-7 لاکھ روپیہ جو بھی مطلب درخواست دیتے ہیں اس میں جتنے لگتے ہیں، تو اتنے پیسے آدمی کے پاس جس کے پاس ہوں تو اس پر حج کرنا فرض ہوتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں یہ کام کر لے. آج دیکھیں بدقسمتی سے ہم اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. لوگوں کے پاس بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں 8 لاکھ 10 لاکھ 5-7 لاکھ جو آج کل خرچہ ہے تقریباً اتنے ہوتے ہیں، لیکن وہ لگے رہتے ہیں جی پہلے میں مکان بنا لوں، تو پھر اس کے بعد مکان بن جاتا ہے تو پھر وہ انسان کی خواہشات تو ختم نہیں ہوتی. پھر کہتا ہے اب میں گاڑی لے لوں تو پھر کروں گا، گاڑی لے لی تو پھر کہتا ہے چلو اب پہلے بچوں کے لیے یہ کر لوں، بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر کروں گا. اس طرح کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے. لہٰذا یہ وہ فریضہ جو ہوتا ہے اس کو پہلی فرصت میں ادا کر دینا چاہیے، باقی کاموں کو سیکنڈری دوسرے درجے میں رکھنا چاہیے، تاکہ پہلے درجے میں جو ہی آدمی کے پاس 5-7 لاکھ یا جو بھی جس ٹائم پہ وہ زندہ ہے موجود ہے اس ٹائم پہ جو بھی خرچے وہ پورا ہو جائے تو باقی سب سے پہلے یہ کام کر لے، باقی کاموں کے وہ زندگی میں کرتا رہوں گا، تاکہ یہ فریضہ تو سر سے اترے، کیونکہ یہ زندگی میں ایک ہی بار کرنا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حج کرنا ضروری ہے.